اور محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد وآلِ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ناظرین سلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام ولایت نماز کے عنوان سے آج 11واں ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج مولا علی اصغر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے نور کے نزول کی شب ہے، تو ہم ناظرین کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس عنوان پر میں آپ کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. شاعر فرماتا ہے کہ برچھی کبھی بھالا کبھی تلوار ہے اصغر، برچھی کبھی بھالا کبھی تلوار ہے اصغر، دشمن کے لیے خوف کی دیوار ہے اصغر. برچھی کبھی بھالا کبھی تلوار ہے اصغر، دشمن کے لیے خوف کی دیوار ہے اصغر. تو کیا ہوگے جوانی میں یہ شبیر سے پوچھو، کیا ہوگے جوانی میں یہ شبیر سے پوچھو، بچپن میں ہی جب حیدر کرار ہے اصغر. بچپن ہی میں جب حیدر کرار ہے اصغر. ناظرین اس عنوان کو لے کر آج ہمارا 11واں ایپیسوڈ ہے، اور لگ بھگ 25 سے 30 دن ہمیں اس عنوان پر گفتگو کرتے ہو گئی ہے، اور جو چیلنجز ہم نے کیے تھے وہ الحمدللہ آج بھی برقرار ہے. میں آپ کی خدمت میں ان چیلنجز کو پھر سے ریپیٹ کر دینا چاہتا ہوں. آقا نے سب سے پہلا چیلنج یہ کیا تھا کہ دنیا کے سارے مقصر مل کر ایک آیت اور ایک حدیث لے آئے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ استغفر اللہ معاذ اللہ مولا کی ولایت کی گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ہمارا دوسرا چیلنج یہ تھا کہ اس بات کو ثابت کیا جائے کہ دین جو ہے یہ غدیر کے دن کامل ہوا، لیکن نماز جو ہے وہ پہلے سے کامل تھی. اور آقا نے اس بات کو بھی ثابت کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہی ولایت ہے، جس کے سپورٹ میں آقا نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 کو پیش کیا تھا. تو ہمارا تیسرا چیلنج یہ بھی ہے کہ اس کو نگیٹ کیا جائے یا اس کے خلاف کوئی دلیل لائی جائے. لیکن الحمدللہ 1 مہینے کے آس پاس ہو چکا ہے، دنیا کے سارے مقصر مل کر بھی کوشش کرنے کے باوجود انہوں نے ہم تک نہ کوئی حدیث پہنچائی ہے نہ کوئی آیت پہنچائی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے پروفز دیے تھے ان میں سے ایک پروف کو بھی انہوں نے نگیٹ نہیں کیا ہے، اس کو بھی نکار نہیں پائے ہیں. تو چلیے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. آقا السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام. آقا توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. ناظرین کرام سلام علیکم یا علی مدد. ہماری طرف سے بھی آپ حضرات کو آج کے شب کی بہت بہت مبارکباد. ساری دنیا میں کل منائی گئی یہ شب، لیکن ہندوستان میں آج یہ شب ہے 9 رجب کی، کہ جس میں شہنشاہ تبسم، ایک ایسا شہنشاہ کہ جو صرف تبسم کے وار سے کربلا کی جنگ جیت گیا، اس کے بشری پیکر میں آنے پر اس کے جب شیعہ مولا کے شیعہ جب ان کی نورانی تینت سے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو مولا کی اپنی اولاد ہے وہ تو مجسم نور ہوگا. ان کے نور کے نزول اور ان کے ظاہر ہونے پر بہت 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 مبارکباد ہو. اور یہ بہت بڑی اوکیزن ہے ہمارے لیے، خاص طور سے لوگوں کو بہت عقیدت ہے شہزادے سے اور ان کے گہوارے سے بھی. میں بھی
توقیفی جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دینے سے پہلے لازمی سمجھتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں. تو شہزادے کی بارگاہ میں میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے یوں کہوں گا کہ آمد ہوئی اس کی جو ولی ابن ولی ہے. آمد ہوئی اس کی جو ولی ابن ولی ہے، اصغر کے تبسم سے آیا نور جلی ہے. آمد ہوئی اس کی جو ولی ابن ولی ہے، اصغر کے تبسم سے آیا نور جلی ہے. اے ہرملا 6 ماہ ہلاکت میں ہے تیری، اے ہرملا 6 ماہ ہلاکت میں ہے تیری، شبیر کی آغوش میں ایک ننھا علی ہے. یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس نے تبسم سے ولایت کی حفاظت کی، بالکل، جس نے تبسم سے اعلان فتح کیا، جس نے تبسم سے ہرملا کے تیر کو کاٹ دیا، اس کے جگر کو کاٹ دیا، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یزیدی لشکر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور آج تک کوئی یزیدی لشکر پھر اس تبسم کے سامنے نہ آ سکا. اس شہزادے کی آمد کے موقع پر چونکہ ہمارا یہ ایپیسوڈ ولایت ان نماز برائے نصرت اہل بیت، بالکل ہمارا واقعی مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے، لیکن چونکہ جس ولایت کو شہنشاہ تبسم نے اپنے مطہر طاہر خون سے اس کی بنیادوں میں گویا مضبوطی پیدا کی تھی، اس کے باغ کو سینچا تھا، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے کوئی مقصر بیجا بات کرے. اور ہم نے جو چیلنج کیے تھے، آپ نے جو چیلنجز بتائے، صاف صاف اس میں یہ واضح ہے کہ کسی معصوم کا حکم نہیں ہے، کوئی آیت اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ جو منع کرتی ہو ولایت کی گواہی سے نماز میں. اس کے علاوہ جو چیلنجز تھے وہ آپ نے دوہرایا. ایک چیلنج اور بھی کیا تھا ہم نے کہ جب اختلاف ہو تو ہم جائیں گے کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اہل بیت کی بارگاہ میں جائیں گے. تو ہم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اس کے کلام سے تو چیک کریں گے نا کہ کیا مسئلہ ہے. پورے قرآن میں لفظ شہادتین ہے ہی نہیں، جی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہادتین صرف تقیہ کے لیے ہے. جی، غدیر سے پہلے 2 گواہیاں تھیں، شہادتین یعنی 2 گواہی. جو ہمارے ناظر اس لفظ سے واقف نہیں ہے، شہادتین یعنی 2 گواہی، 2 ٹیسٹیمنیز، 2 گواہیاں. شہادتین غدیر سے پہلے تک تھی، غدیر کے بعد ہے 3 گواہیاں. جی، پورا دین اسی سے کامل ہوا، تو دین کا ستون نماز بھی اسی سے کامل ہوگی. جی، ایکسیپشن صرف تقیہ میں ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں ہے. اسی لیے ہم باقاعدہ بار بار اعلان کر رہے ہیں. اب ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ نصرت اہل بیت ہمارا فریضہ ہے اس دور میں. اور یہ جو ولایت میڈیا قائم ہوا ہے، ہولی ایم یعنی ہولی اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام انٹرنیشنل مشن کے زیر سایہ، اس کا مقصد ہے نصرت اہل بیت. ہماری خلقت کا مقصد بھی ہے نصرت اہل بیت. ہر محفل کا مقصد ہے نصرت اہل بیت، ہر مجلس کا مقصد ہے نصرت اہل بیت. عزاداری کا بھی مقصد ہونا چاہیے نصرت اہل بیت. آنسوؤں کا مقصد ہے نصرت اہل بیت. واہ واہ کا مقصد ہے نصرت اہل بیت. نعروں کا مقصد ہے نصرت اہل بیت. ہم جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اس کا مقصد ہونا چاہیے نصرت اہل بیت. ہم تجارت کریں اس کا مقصد ہونا چاہیے نصرت اہل بیت. نصرت اہل بیت وہ فریضہ ہے جو لوگوں نے فراموش کر دیا. جی، یعنی لوگوں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، معصوم نے کیا شکایت کی کہ ہماری ولایت کو ترک کر دیا. تو نصرت اہل بیت کیسے ہوگی کہ ہم ولایت کا دامن تھام لیں. اور انشاءاللہ آگے حدیثیں آئیں گی کہ لوگوں نے حلقہ کس طرح سے بنایا تھا. تو آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جو ناظرین نے خاص طور سے سوال کیا ہے تو ہم اس پہ حدیث کو کور کریں گے. لیکن ہمارا فریضہ ہے تبلیغ ولایت اہل بیت، اسی سے نصرت اہل بیت ہوگی. اب نصرت کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے 4 مصرے میں حوالے کر رہا ہوں آپ کے شہزادے علی اصغر سے، اور پھر بات توقیفی پر آئے گی تیزی سے.
کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ محمد میں چیپٹر 47 ورس 7 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ہم کیسے نصرت کریں اہل بیت کی, ہم تو صرف 1 آدمی ہے, 5 آدمی ہے, 10 آدمی ہے, 15 آدمی ہے. تو ہم تو شعر وہ بار بار کہی رہے ہیں کہ جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے وہاں پر ایک مولائی بہت ہے. اور ویسے بھی سلمان ایک ہی ہوتا ہے, ابو ذر ایک ہی ہوتا ہے, میثم ایک ہی ہوتا ہے, عمار ایک ہی ہوتا ہے, مقداد ایک ہی ہوتا ہے, مالک اشتر ایک ہی ہوتا ہے. یہ سب تنہا اپنے زمانے میں لاکھوں کے درمیان ایک کریکٹر تھے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہم تنہا کھڑے ہوں. اور اگر سمجھ میں نہیں آیا تو یہ بتاتا ہوں آپ کو, جنگل میں شیر بھی ایک ہی ہوتا ہے. اب کسی کو شیر بن کے رہنا ہے یا گیدڑ بن کے رہنا, یہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن علی والا کوئی گیدڑ بن کے تو رہ نہیں سکتا, دوسرا کوئی جانور بن کے نہیں سکتا. اسد اللہ کا ماننے والا شیر بن کر رہے گا. تو جب شیر بن کے آپ رہیں گے تو یہ سب بہانے نہیں چلیں گے کہ ہم اکیلے تھے کیا کرتے نہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں, الٹی بات کہہ رہا ہے کہ بہانے نہ کرو. اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا. کنڈیشنل ہے, پہلے قدم ہم کو اٹھانا پڑے گا, پھر اللہ ہماری مدد کرے گا. وہ یثبت اقدامکم, اور ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے گا. تو لوگوں کی تھنکنگ یہ ہے کہ ارے یہ سب کر کے کیا فائدہ اور بول کے کیا فائدہ, ہم تو بڑے کمزور ہیں. اللہ کہتا نہیں, تم کو ہم پر ٹھیک سے ایمان نہیں ہے, عقیدہ تمہارا مضبوط نہیں ہے. کیا ہم سے زیادہ بڑی کوئی طاقت ہے؟ بھائی خالق سے بڑھ کر کون بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. زبانی بولنے سے فائدہ نہیں, اٹھ کھڑے ہوئے تبلیغ ولایت کے لیے, دفاع ولایت کے لیے. نصرت اہل بیت یہی ہے. جب آپ نصرت کے لیے قدم اٹھائیں گے تب اللہ مدد کرے گا. اب خیر یہ دعوت, یہ اعلان تو قرآن میں ہے, لیکن سب کو ہم نے دیکھ لیا. کائنات میں کوئی ہم کو ویسا اللہ کی نصرت کرنے والا نہ ملا جیسا یہ 6 مہینے کا شہنشاہ. اس حوالے سے 4 مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ نشر یوں سورہ احد کی ہے. نشر یوں سورہ احد کی ہے, سات باطل خدا کی رد کی ہے. نشر یوں سورہ احد کی ہے, سات باطل خدا کی رد کی ہے. ارے دشت میں مسکرا کے اے اصغر تو نے اللہ کی حضرت علی اصغر علیہ السلام باواز بلند تو شہنشاہ ولایت کے پوتے شہنشاہ تبسم حضرت علی اصغر علیہ السلام کی آمد کی شب, ان کے نور کے بشری پیکر میں ظاہر ہونے کی شب, نازل ہونے کی شب آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آتے ہیں اب ہم اس سوال کی طرف کہ توقیفی یعنی کیا. ایک بہانہ مقصر یہ کرتا ہے کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ تشہد میں اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تشہد توقیفی ہے. اچھا, توقیفی کے معنی یہ نہ لغت سے بیان کرتے ہیں اور نہ حدیث سے بیان کرتے ہیں اور نہ قرآن سے بیان کرتے ہیں. سیدھے سیدھے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توقیفی کے معنی یہ ہے کہ آپ صرف 2 گواہیاں دے سکتے ہیں. یہ تو ہے ہی نہیں بالکل. آئیے پہلے ہم آپ کو لغت سے بتائیں کہ توقیفی کا مصدر ہے وقفہ. جو لوگ اردو سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ وقفہ کے معنی کیا ہیں. ٹھہرنا, ٹو سٹاپ. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے یہ ہے المنجد آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. یہ ورلڈ وائڈ یہ لغت استعمال ہوتی ہے اور حوزات علمیہ کے لوگ بھی اس لغت کو استعمال کرتے ہیں. یہ عربی اردو لغت ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ وقفہ کے معنی کیا ہے. بڑی تیزی سے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. اب آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ہائی لائٹڈ جو ہے, ہائی لائٹڈ پورشن آپ دیکھیں.
اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس کو کیا لکھا ہے. لیٹ می میک اٹ اسٹریٹ. وقفا یقف وقفن وقوفن کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھہرنا، کھڑا ہونا، چپ چاپ کھڑا ہونا. ٹھیک ہے. کسی امر میں جب آپ وقف کریں گے تو مطلب وہاں ٹھہر جائیں گے. جیسے آپ قرآن کی تلاوت کرتے وقت آپ نے لفظ سنا ہوگا وقف لازم، کہ یہاں پہ بالکل آپ کو لازمی رک جانا ہے. تو وہ توقیفی اسی مصدر سے لفظ ہے، یعنی جہاں پر آپ کو ٹھہر جانا ہے، یعنی بس اتنا ہی، اس کے آگے نہیں. تو ہم نے پہلے ہی چیلنج کر دیا ہے کہ بس اتنا ہی کی حدیث آپ دکھائیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہیں یہ کہا ہو کہ 2 گواہیاں اس پر آپ کو توقف کرنا ہے. 2 گواہیاں توقیفی ہیں، 2 گواہیوں پر بس. ٹھیک ہے. 2 گواہیوں کے آگے نعوذ باللہ کہا تو باطل، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. ٹھیک ہے. 2 گواہیاں جو ہیں اس پہ آپ کو ٹھہر جانا ہے، وہیں کھڑا ہو جانا ہے، وہیں چپ ہو جانا ہے. بالکل نہیں، بلکہ ہم نے جو آپ کو پچھلی مرتبہ ہم نے شہادتین کے حوالے سے جو ہم نے خاص طور سے پچھلے 4 ایپیسوڈز ہم نے کیے، اس کے اندر ہم نے کیا ثابت کیا؟ یہی تو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ کہیں پر بھی معصومین علیہ السلام نے 2 گواہیوں پر آپ کو رکنے کے لیے نہیں کہا ہے، بس نہیں کہا ہے. تو آپ اپنی مرضی سے یہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ کسی کی اپنی شریعت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی شریعت ہے. یہاں تک کہ بڑے سے بڑے فقیہ اور بڑے سے بڑے مرجع اس کا مصدر کیا ہے کوئی دینی بات کہنے کا. دیکھیں میں طلاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے تو صرف اہل بیت علماء ہیں اور صرف ہم سب طالب علم ہیں، بڑے سے بڑا مرجع بھی طالب علم ہے اہل بیت کے سامنے. لیکن اگر حدیثوں میں مجازن دوسرے لوگوں کا طالب علم کا عالم ہونے کا ذکر ملتا ہے اور علماء خیر اور علماء سو 2 کیٹیگریز ملتی ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو عالم، جو فقیہ، جو مرجع کچھ پیش کر رہا ہے اس کا مصدر کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ کیا وہ اپنی رائے زن اور قیاس سے ہمیں دین بتا سکتا ہے؟ تو آپ سب کیا کہیں گے؟ نہیں، باطل ہے. تو باطل تو آپ کی بات ہے، تشہد باطل نہیں ہے. تشہد میں اگر آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ روایت ہو کہ صرف 2 گواہی ہے تب آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ نماز نہیں باطل ہوگی. دین میں اپنی رائے شامل کرنے کی وجہ سے آپ کا دین بھائی یہ کوئی مزاح کی بات نہیں ہے، نہ کوئی یہ خطابت ہے، یہ فیکٹ ہے. کیونکہ سرکار نے صاف صاف کہا، وہ انشاءاللہ ہم ایپیسوڈز دکھائیں گے آپ کو جب تفقع، رجوع اور تقلید کی حدیثیں بیان کریں گے کہ منع کیا ہے سختی سے رائے زن اور قیاس سے. اور قیاس کرنے والے کو مولا نے کہا اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا اور سختی سے منع کیا. اتنا منع کیا ہے کہ اگر قیاس کے ذریعے صحیح نتیجے تک پہنچو گے تب بھی سزا ملے گی. تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو لوگوں کے جو 14 طبق ہیں وہ روشن ہو جائیں گے، مگر 14 طبق اسی کے روشن ہوتے ہیں جو 14 کی ولایت کو. ٹھیک ہے. ورنہ یہ دوسرے معنی میں بھی ہے کہ ایسا خدا کی طرف سے ضرب لگے گی کہ ہلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بہرحال تو اب ہم یہ آتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں سوال توقیفی وقفہ یعنی ٹھہرنا. 2 گواہیوں پر ٹھہر جاؤ یا آپ ثابت کریں کہ کہاں ہیں. یہ لغت سے تو اس کے معنی جو مل رہے ہیں وہ اپنی جگہ. کوئی کہہ دے گا کہ بھائی لغت سے معنی نہیں پیش کریں، آپ حدیث پیش کریں. جی ٹھیک ہے. تو ہم سیدھے حدیث ہی پیش کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر فروع کافی، کتاب مستداب الشافی، ترجمہ فروع کافی، جلد 2. یہ ایزیلی اویلیبل ہے، ظفر شمیم پبلیکیشن ٹرسٹ، یہاں سے یہ اس کے ناشر ہیں. اور اس کے فہرست پہلے میں آپ کو دکھا دوں. یہ فہرست مضامین ہے اور اس فہرست مضامین میں 2nd پیج پر
یہ ہے آپ کے سامنے اوپر کی طرف باب تشہد و سلام، یہ بالکل واضح باب تشہد و سلام۔ اب آپ دیکھیے 110 صفحہ پر میں آ جاتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ ہمارے محترم قم کے پڑھے ہوئے آغا محسن نے اس سے پہلی حدیث پیش کی تھی، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہلاک ہو جانے کی وجہ سے تقیہ کے دور میں کہ کوئی قتل نہ کر دیا جائے، ہلاک نہ کر دیا جائے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا خاص طور سے، اردو میں ہلاکت کے معنی واصل جہنم ہونے کے ہم لیتے ہیں، لیکن عربی میں ہلاک قتل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور واصل جہنم ہونے کے معنی بھی آتا ہے، دونوں معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو مومنین خاص طور سے اردو سے واقف ہیں انہیں یہ لفظ کھل رہا ہوگا، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ اب اسی حدیث کے فوراً بعد ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2، ٹھیک ہے؟ اور یہ روایت ہے عن بکر ابن حبیب قال قلت لأبی جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ای شیء اقول فی التشہد والقنوت، کیا سوال کیا بکر ابن حبیب نے مولا سے؟ آپ جانتے ہیں ابی جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کیا انہوں نے؟ ایو شیء اقول فی التشہد والقنوت، بالکل واضح کوشچن ہے۔ ترجمہ بھی انہوں نے کیا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تشہد اور قنوت میں کیا پڑھا جائے۔ اقولو کا ترجمہ ہونا چاہیے میں کیا پڑھوں، لیکن کیا پڑھا جائے، چلیے ٹھیک ہے، ایو شیء اقولو، میں کیا پڑھوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا پڑھوں تشہد میں یا کیا پڑھا جائے تشہد میں اور قنوت میں، تو پہلا سوال آپ ناظرین بہت غور کریں، کیا سوال ہوا؟ سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ قنوت کا ذکر آزاد ہے، جی واہ بھائی قنوت فکسڈ ہے کیا؟ یہاں تک کہ قنوت کی بحث میں، ابھی قنوت کی بحث ہم کر نہیں رہے، قنوت کی بحث میں یہ سب پر واضح، اس لیے جو چیز واضح ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قنوت میں عربی تو عربی، آپ کو مادری زبان میں بھی قنوت میں کچھ بولنے کی اجازت ہے۔ اب نماز ہے توقیفی عبادت، یعنی جیسی بتائیے ویسے ہی، مگر نماز میں قنوت کا ذکر توقیفی نہیں ہے، ہے نا؟ اس کا ذکر توقیفی نہیں ہے، آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ اب پوچھنے والا صحابی ہے، کوئی وہابی نہیں ہے۔ مقصر اور وہابی کی فکر ایک جیسی ہے، وہابی بھی چاہتا ہے کہ علی ولی اللہ نہ ہو اور مقصر بھی چاہتا ہے کہ علی ولی اللہ ہٹا دیا جائے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہابی اور مقصر میں کہ وہابی کلمے میں بھی منکر ہے، اذان میں بھی منکر ہے، اقامت میں بھی منکر ہے، نماز میں بھی منکر ہے، اکمال دین میں بھی منکر ہے۔ مقصر کیا ہے؟ نہیں کلمے میں تو ہے، اذان میں جز نہیں ہے، اقامت میں جز نہیں ہے، نماز میں نعوذ باللہ آئے گی تو باطل ہو جائے گی۔ یعنی کتنی ملتی جلتی فکر ہے اس کی وہابی سے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب امام کے سامنے صحابی کیا سوال کر رہا ہے کہ میں تشہد اور قنوت میں کیا کہوں، کیا پڑھوں، کیا پڑھا جائے؟ تو اگر ہمارے یہاں کا ملا آج کا ہوگا تو بولے گا کہ کیسے آدمی ہیں آپ، تشہد الگ ہے قنوت الگ ہے۔ تو امام کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تشہد تو الگ ہے قنوت الگ ہے، قنوت میں آپ آزاد ہے جو چاہے کہیں، تشہد توقیفی ہے۔ لیکن مولا نے ایسا نہیں کہا، اس کا مطلب مقصر ملا جھوٹا ہے، تشہد توقیفی نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا، امام نے کیا کہا؟ قال قل بأحسن ما علمت، آپ نے ارشاد فرمایا، معصوم کا قول ہے یہ، کسی نجس نطفے سے جاہل پیدا ہونے والے کا کیا کہنے، علم حاصل کرنے کے بعد صحیح اور غلط دونوں نتیجوں پہ وہ پہنچ سکتا ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہے، جو اللہ کے علم کا مظہر ہے وہ کہہ رہا ہے، جو باقر العلوم ہے وہ کہہ رہا ہے۔
جو شریعت پہنچانے والے کا وارث ہے وہ بتا رہا ہے، جو شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے وہ بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تشہد اور قنوت دونوں کے لیے. قل بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ، ترجمہ آپ سوچیں گے میں نے اپنا کر دیا. دیکھیے اسکرین پر فرمایا جو سب سے اچھا جانو. کاش اس کو میں سمجھا پاؤں. قل بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ، اچھا جانو. علمتا یعنی جو تمہارے علم میں ہے. اب یہ عربی کے لفظ بلفظ ترجمہ کرنے ہیں. Whatever is in your knowledge, whatever best is in your knowledge, یعنی جو احسن تمہارے علم میں ہے. اب غدیر تک دو گواہیاں تھی، غدیر کے بعد احسن ہر شیعہ کے علم میں ہے. علی یہ کون کہہ رہا ہے؟ اجازت کون دے رہا ہے؟ whatever best is in your knowledge. اللہ اکبر. جو بیسٹ تمہاری نالج میں ہے، جو بیسٹ تمہارے علم میں ہے وہ پڑھو. کتنا خوبصورت اشارہ ہے. بلکہ آپ کی خلقت کا مقصد بھی بیسٹ پر ہی عمل کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں سے احسن عمل کون کرے گا؟ تشہد ہے گواہی دینے کی جگہ، اور گواہی ایمان پر دی جاتی ہے. اور اللہ نے نماز میں تشہد رکھا ہے کہ عمل کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. اللہ پر ایمان ہے تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. رسول پر ایمان ہے تو کہو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور علی پر ایمان ہے، کل ایمان پر ایمان ہے تو کہو واشہد ان علی. زندہ باد زندہ باد. احسن میں کتنی بڑی وسعت ہے. یہ معصوم کا جملہ ہے، ان کا لفظ ہے. اللہ اکبر. معصوم ارشاد فرما رہے اللہ اکبر. قل بِأَحْسَنِ احسن احسن. اس کے پہلے دو گواہی کیا تھی؟ ادنا. تو اب ڈھونگ نہ رچاؤ کہ پوری دنیا میں 1400 سال سے تو یہی پڑھا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے 1400 سال کی ان کی عمر ہے کہ ہر ایک کا تشہد انہوں نے جا کے سنا ہے. ہر مسجد میں گئے ہیں، ہر بارگاہ میں گئے ہیں. اچھا مولا کے تو علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور خود علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. جو تشہد پوری دنیا میں پڑھا. جی آپ کچھ. اتنی بڑی عمر تو صرف شیطان کی تھی. ہاں وہ شیطان جو ہے 14,000 سال سے اس سے بھی زیادہ جی رہا ہے اور ہمیشہ 14 کے مقابلے پر آتا ہے. اور یہ بھی 1400 سال کی دعائی در 1400 سال سے تو یہی پڑھا جا رہا ہے. بھائی آج میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے ایک بھائی نے ایک میسج بتایا ہمیں کہ جس میں ہم لوگ جو لفظ جو ایک ایپیسوڈ کیا تھا، علامہ محسن کربلائی صاحب بھی اس میں موجود تھے. تو اس میں جو ہے وہ ہم نے ثابت کیا تھا قرآن سے کہ نور جو ہے وہ بشری پیکر میں نازل ہوتا ہے. اور ان کے خاندان کی ابھی ہمیں معرفت ہی نہیں کہ ان کے خاندان کا ہر بچہ نور کا ایک ٹکڑا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو اب جو ہے وہ ہم نے میسج جب دے رہے ہیں تو بہت سے مقصرین کو بہت کھل رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے ان کی. تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 1400 سال سے تو ایسا نہیں کہا گیا. ارے آپ کی عمری کتنی ہے؟ جمعہ 8 دن کے تو ہیں آپ. 2-4 لفظ کیا پڑھ لیے دماغ خراب ہو گیا. آیت اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اور آپ کے ابا دادا نے نہیں کہا تھا ارے بھائی کوئی صحیح تقیہ کے دور سے گزرے. ابھی تو شیعت تقیہ سے آزاد ہوئی ہے. اسی بمبئی شہر میں ایک دور ایسا بھی آیا پچھلی جنریشن کا، جو بزرگ میرے 60-70 سال کے ہیں وہ گواہی دیں گے اس بات کی، پاکستان کے بھی اور دیگر ممالک کے بھی حالات بہت خراب تھے کہ جس میں شیعہ کالا کپڑا پہن کے نکل نہیں سکتا تھا. جی جی بالکل بالکل. اپنا صحیح نام بتا نہیں سکتا تھا. جی جی. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ تو 1400 سال سے تو تقیہ ہو رہا تھا.
آپ ابھی بھی تکیے پہ سر لگا کے سو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شیعہ تکیے سے باہر آ گئی ہے. عجیب و غریب لوگ ہیں, کیسی بکواس کرتے ہیں. ویسی 1400 سال سے جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں 2 ہی گواہی تھی. کس نے کہہ دیا آپ سے؟ یہ 1400 سال پہلے کی گواہی ہے. یہ 5ویں امام کا دور ہے. اللہ اکبر. اور یہ وہ شیعت غدیر کا بھی دین ہے اور کربلا کا بھی دین ہے. غدیر میں رسول سے بھی ہم نے ثابت کر دیا, اور 5ویں امام کربلا میں موجود تھے. ہے کہ نہیں؟ جو تشہد پڑھا جا رہا ہے پوری دنیا میں وہ ادنا گواہیاں دی جا رہی ہیں, اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ احسن تشہد ہے. اب اگر آپ کی خلقت ادنا کے لیے ہوئی ہے تو ادنا کرتے رہیے, اور اگر احسن کے لیے ہوئی ہے سامنے موجود ہے. دیکھیے مومنین سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو بیچارے مومنین نہیں جاننے کی وجہ سے 2 گواہی دے رہے ہیں انہیں تو ہم دعوت فکر دیتے ہیں, اور الحمدللہ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ناظرین کا. آپ کو بتا دوں میں, سارے ناظرین ہمارے وہ نہیں ہیں جو پہلے سے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے تھے. الحمدللہ بہت سارے ناظرین ایسے ہیں کہ ہم نے جو حوالے پیش کیے اس سے ان پر اثر ہوا, اور انہوں نے کراس چیک کیا, اور جب انہوں نے جا کے پوچھا تو سوائے شخصیت کی دھونس کے انہیں کوئی حوالہ نہیں ملا. جی ہم کہتے ہیں آغا کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں دھماکہ کہتے ہیں. ارے کون سا آغا حضرت باقر العلوم سے بڑا ہو گیا؟ کون سا مردہ, کون سا فقیہ امام باقر سے بڑا ہو گیا؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اگر امام باقر کے مقابلے پر آ رہا ہے, ارے ہمیں بھی دکھاؤ. دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے. ارے صحیح ہوتا سب مان لیتے, کہ اللہ نے خود کہا ہے سب نہیں مانیں گے. اللہ نے خود کہا علی ولی اللہ سب نہیں مانیں گے. اب کس کے رات گھر میں رات کی تاریکی کے اندھیرے میں کیا ہوا, اور اس سے کون کون پیدا ہوا, اور وہ آگے جا جا کے کیا کیا بنا, ہمیں کیا معلوم. ہمارے پاس ایک میزان ہے, ہمیں رات کی تاریکی کا فیصلہ غدیر کے 12 بجے دن میں جو اعلان ہوا تھا وہ میزان ہمارے پاس ہے. ہم دن میں چیک کر لیتے ہیں کہ رات میں یہ جو آنے والا ہے وہ صحیح طریقے سے آیا یا نجس طریقے سے آیا. جو صحیح طریقے سے آیا وہ بغیر اللہ کے حکم کے, بغیر امام کے حکم کے, نہ کلمے میں مخالفت کرے گا, نہ اذان میں, نہ اقامت میں, نہ تشہد میں. دیکھیے میں تو ابھی صرف اسی پر پورا ایپیسوڈ ختم کر سکتے ہیں, لیکن ہم شارٹ کر رہے ہیں اپنے ڈسکشن کو. آگے انشاءاللہ اس کو اور اس کی دلیلیں پیش کریں گے. امام نے کیا کہا؟ قل بأحسن ما علمت. گھبرانا چھوڑ دیجئے ناظرین, کوئی ملا قبر میں نہیں آنے والا, نہ کوئی موت کے وقت آنے والا, نہ کوئی آپ کو محشر میں بچا سکتا ہے. جب آپ کے سامنے مولا یہ کہیں گے کہ جب حدیث موجود تھی قل بأحسن ما علمت, بھائی لفظ مرجع, بھائی مرجع تو یہ کہتے ہیں, لفظ مرجع بنا کہاں سے؟ لفظ مرجع بنا ہے حدیث رجوع سے. امام زمانہ کی جو توقیع مبارک ہے, ایک صلوات آپ حضرات نے کافی وقت آپ کا لیا, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ دلیل ہے, اس لیے میں اتنا طویل وقت لے رہا ہوں. اب انشاءاللہ اس پہ بہت اچھے نکات اور بھی آپ کی خدمت میں آئیں گے. کہ مرجع لفظ بنا ہے حدیث رجوع سے. حدیث رجوع کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا فرجعوا فیہا الی روات حدیث, کہ اب جو معاملات آئیں تو ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو. یعنی مرجع کا حدیث کا راوی ہونا ضروری ہے. حدیث کے خلاف بول رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اب جو مرجع ہے, بہت سارے مراجع, ابھی تو ہم نے مراجع کا جو نظریہ ہے وہ پیش ہی نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہے, ہم تو اتنے پیش کریں گے کہ بھائی حجت کے لیے تو 3 بھی کافی ہوتے ہیں, 3 سے زیادہ پیش کریں گے آپ کی خدمت میں, اور بکس بھی ان کی پیش کریں گے, اور آڈیو ویڈیو جو بھی ممکن ہوگا پیش کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے. جو حدیث تقلید میں بعض ہیں ان شرطوں پہ اترنے والے, وہ بعض ہیں جو اس کے قائل ہیں. تو بہرحال امام نے کہا قل بأحسن ما علمت, یعنی تشہد میں اور قنوت میں جو احسن تم جانتے ہو وہ پڑھو. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُؤَقَّتًا لَهَلَكَ النَّاسِ, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا اگر معین ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. تو جو آغا محسن نے پچھلی بار ہلاک ہونے کی بات کہی تھی تو وہ اس میں
اس حدیث میں بھی ہے. یہ صاف صاف آپ نے دیکھ لیا. اب آپ انصاف کریں ناظرین کہ کم سے کم میتھس کا اگر ڈسپیوٹ ہے تو میتھس کا وہ چیپٹر تو آپ دیکھنا پڑے گا کہ نہیں آپ کو جی. سائنس کا ڈسپیوٹ ہے تو سائنس کا وہ چیپٹر, کوانٹم فزکس کے کسی میٹر میں ڈسپیوٹ ہے تو کوانٹم فزکس کا وہ چیپٹر تو دیکھ لیں آپ. کسی بھی معاملے میں ڈسپیوٹ ہے تو اسی طرح عقل یہ کہتی ہے کہ اگر تشہد کے معاملے میں ڈسپیوٹ ہے تو قرآن کیا کہتا ہے یہ تو دیکھ لیں. تشہد کے چیپٹر میں کتاب الصلاۃ میں تشہد کے باب میں کیا حدیثیں ہیں وہ تو دیکھ لیں اور دکھا لیں. عوام کو ایمانداری سے ہے تو اس کے بعد فیصلہ کریں نا. یہ کیا کہ میں کہتا ہوں میرے ماننے والوں کے لیے یہ ہے کہ نماز باطل ہے, معاف کرنا آپ کا دنیا میں کوئی ماننے والا نہیں ہے. سارے اہل بیت کے ماننے والے ہیں جنہیں آپ یہ کہہ کے بیوقوف بنا رہے ہیں کہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو اہل بیت نے کہا. جو آپ کے بظاہر ماننے والے بھی ہیں وہ بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولا نے یہی کہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. ابھی حدیث تقلید میں جب بات آئے گی تب ہم کھولیں گے اس کو کہ کس طرح بیوقوف بناتے ہیں امام کے علوم حاصل کر کے. تو آپ کو چیلنج ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 2 گواہی سے زیادہ دیا تو باطل, شہادت ثالثہ پڑھی تو باطل, آپ کو چیلنج ہے کہ آپ ایک حدیث لا کے معصوم کی دکھائیں. بہت خوب علامہ صاحب. آپ کی شخصیت کی حیثیت نہیں ہے, آیت کی حیثیت ہے, قرآن کی حیثیت ہے, معصوم کے فرمان کی حیثیت ہے. آپ کی ضد, آپ کی جرا, مخالفت ولایت نماز میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور چلیں اگر واقعی میں مولا کا حکم ہے تو ہمیں بتائیں, خدا کی قسم شہزادے علی اصغر کے دنیا میں آمد کی شب میں ہم اعلان کرتے ہیں پھر سے کہ اگر مولا نے یہ حکم دیا ہے تو ہم فوراً مان لیں. آپ پیش تو کریں. تو یہ ثابت ہو گیا کہ تشہد جو ہے وہ توقیفی اس معنی میں نہیں ہے کہ 2 گواہی صرف آپ کی. جی ابھی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ نماز کے توقیفی ہونے کے کیا معنی ہوتے ہیں اور نماز کے دیگر ارکان کے توقیفی ہونے کے کیا معنی ہوتے ہیں. یہ جو آپ جھوٹ پیش کر رہے ہیں بعض لوگ کہ توقیفی یعنی صرف 2 گواہی دیں, یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ ثابت ہو گیا مولا کی حدیث. جی بے شمار. بالکل آقا, یہ تو بڑی سامنے کی بات ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تشہد جو ہے وہ توقیفی نہیں ہے. توقیفی کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا, رکنا. اس سے کہیں ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ 2 گواہی پہ ٹھہر جائیے آپ, یا 2 گواہی پہ تشہد کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو پھر یہ سارے مقصر اتنا ڈھول کیوں بجا رہے ہیں کہ بس 2 ہی گواہی ہے, 2 ہی گواہی ہے. یہ لگتا ہے کہ کوئی 3 کے ماننے والے ہیں جو 3 شہادت سے ان کو پرابلم ہے. تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو نہ مانے, اس کو مانے جس کے نور کا نزول 3 شعبان کو ہوا تھا اور مولا کے ولایت کی گواہی جو ہے وہ تشہد میں دے اور ولایت کا پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچائے. اگر محسن آقا نے جو حدیث پیش کی ہے میرے خیال سے ایپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتا ہے, مگر آپ بھی اگر کچھ کہے توقیفی کے بارے میں. ناظرین اکرام السلام علیکم یا علی مدد. السلام. دیکھیں کیونکہ نزول کی شب ہے جی, اور آقا کا حکم بھی تھا کہ چند مصرے چند لکیریں جو آپ نے بھی کھینچی ہے وہ بھی ذرا سنا دیجیے گا. بس شہزادے علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ مدعو کی فہرست میں نام چڑھ جائے. مطلب 2-3 شعر جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں گے حضرات کہ مطلب ہے پیش خدمت کہ شہ کی اذا میں تیرے فتاوے کی جا نہیں, شہ کی اذا میں تیرے فتاوے کی جا نہیں, مفتی یہ تیرے باپ کے غم میں اذا نہیں. مفتی یہ تیرے باپ کے غم میں اذا نہیں. اور ولایت کے حوالے سے ہی ہمارے ایپیسوڈز ہو رہے ہیں اور تذکرہ ہو رہا ہے. شعر دیکھیں گے. تو چاہے جا کے عرش پر کر لے عبادتیں, تو چاہے جا کے عرش پہ کر لے عبادتیں, دل میں ولا نہیں ہے تو کوئی صلہ. چاہے جا کے عرش پہ کر لے. اچھا یہ شعر تو تقیہ کے زمانے کے لیے بھی ہے. ہاں یہ شعر تو تقیہ کے زمانے کے لیے بھی ہے.
کہ اگر تقیے کا زمانہ ہے تب بھی دل میں تو ولایت کی ضرورت ہے. تو چاہے جا کے عرش پہ کر لے عبادتیں، دل میں ولا نہیں ہے تو کوئی صلہ نہیں. اور یہ بھی شعر دیکھ لے کہ مفلوج مدعی ہے ولایت کا الاجل. کیا کہنے بھائی، مفلوج مدعی ہے ولایت کا الاجل، اتنی حقیر آپ کی ہرگز ولا نہیں. اتنی حقیر آپ کی ہرگز ولا، اتنا حقیر بنا دیا ہے ولایت کو کہ جس کا جی چاہے، جس کا من کرے آ کے جو ہے ولایت کا دعویٰ کیے بیٹھے. اتنی حقیر آپ کی ہرگز ولا نہیں. اور شعر مولا اصغر کے حوالے سے سنانا مقصود تھا کہ اصغر نے مسکرا کے تماچا اجڑ دیا. اصغر نے مسکرا کے تماچا اجڑ دیا، بیعت کا پھر سوال دوبارہ اٹھانا. دوبارہ اٹھا نہیں. تو ناظرین کرام، ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا علامہ صاحب نے جو حدیث پیش کی، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ اور کسی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. جب مولا نے کہہ دیا کہ جو آپ کی علم میں احسن ہو، تو میرے علم میں علی کے علاوہ اور کچھ احسن نہیں. ایک دو باتیں ثابت ہوتی ہے. آپ نے ایک ایپیسوڈ میں گواہی دی تھی کہ بتایا تھا کہ 2 گواہی جو ہے وہ ادنا ہے، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھا آپ دیکھیں کہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہم نے چیلنج ان سے کیا تھا کہ احسن آپ لے کر آؤ. ہم نے موقع بھی دیا، ہم نے وقت بھی دیا، لیکن اب جب وہ بیچارے کچھ لا نہیں پائے تو وہ احسن بھی ہم ہی لے کر کے آئے. تو وہ احسن بھی مجبوراً ہم ہی کو لانا پڑا. اور ہمارے علم میں، ہماری نظر میں علی کے علاوہ کچھ احسن نہیں. اگر آپ کے علم میں کوئی اور احسن ہے تو آپ چاہے اس کی گواہی دو، آپ چاہے اس کی گواہی دو، مگر تمہیں ماننا تو پڑے گا کہ شہادتین کے آگے بھی کچھ ہے. صرف شہادتین پہ اگر رکنا ہے تو وہ روکنے کے لیے یہ دھاندلی مچائے رکھے ہوئے کہ توقیفی. آگا نے جو ہے وہ وقفہ کا توقیفی، وقفہ سے بنا مصدر آپ کو لغت دکھا دی. اچھا، اب ایک جو دوسری حدیث آگا نے پیش کی موقتاً، ٹھیک ہے، جس میں وقتا مصدر ہوگا. اگر آگا کی اجازت ہو تو ناظرین کے سامنے اسی المنجد سے ہم بتا دیں کہ وقتا کیا ہے. یہ ناظرین آپ کی اسکرین پر المنجد، ٹھیک ہے، وہی عربک اینڈ اردو لغت. اب اس میں دیکھتے ہیں وقتا کا معنی کیا ہے. یہ ناظرین آپ کی اسکرین پر یہ دیکھیں، بالکل یہ ہائی لائٹڈ ہے. یہاں پر تھوڑا سا غور کریں. مقرر کرنا، مقرر کرنا یعنی صاف اور واضح معنی یہ ہو گئے کہ مولا نے فرمایا ہم نے مقرر نہیں کیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار باقر العلوم کہہ رہے کہ ہم نے مقرر نہیں کیا. تو جب مولا نے مقرر نہیں کیا تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ مولا نے مقرر نہیں کیا تو تم ہوتے کون ہو مقرر کرنے والے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ توقیفی ہے. اچھا چلے، آپ کو ہمارے توقیفی کے معنی شاید سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ہی سے گزارش ہے کہ آپ تو صرف توقیفی بس، یہ صرف کیا ہے پتہ ہے، بڑے بڑے لفظ، ایسے ایسے لفظ جو عوام نے کبھی سنے ہی نہ ہو، وہ لا کے عوام کے سر پہ ایسے گرا دو جیسے کوئی ایٹم بم گرا رہے ہیں. اور عوام تو بیچارے لباس دیکھنے کے بعد ہی پھر یہ ہو جاتا ہے نا کہ اب معنی ان سے کیا پوچھے جائے، یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو بالکل لباس میں، اب یہ جھوٹ تھوڑی نہ بولیں گے. لیکن بیچارے عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی شاعر کا شعر تھا، شاید میں اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے، میرے گناہ تو پھنسا گیا مجھے لفظوں کے جال میں ایسا، تمام عمر نہ لفظوں کے پیچ و خم نکلے. میں سوچتا تھا کہ روز حساب کیا ہوگا، میرے گناہ مگر مولوی سے شہزادہ
غلام مگر مولوی سے علماء کا ہم احترام کرتے ہیں، فقہا کا، مراجع کا، جو وہی بولتے ہیں جو قرآن جو قرآن و اہل بیت، لیکن یہ ملا، یہ مقصر مولوی، یہ اس کے لیے بڑے خوبصورت مسئلے۔ اب یہ اور بہت بڑا نام ہے شہزادہ گلریز رامپوری، مولا سلامت رکھے انہیں۔ تو یہ جو لفظوں کے پیچ و خم ہے جس میں یہ الجھائے رکھتے ہیں توقیفی میں، تو توقیفی کے معنی آپ ہی بتا دیں جی، آپ ہی بتائیں کہ توقیفی کے معنی کیا ہے۔ آپ نے توقیفی کے معنی نہیں بتائے، آپ نے صرف یہ کہا کہ تشہد توقیفی ہے، تشہد توقیفی ہے۔ تو تشہد کا پڑھنا تو توقیفی ہے کہ آپ کو تشہد پڑھنا ہے جی، مگر تشہد میں کیا پڑھنا ہے وہ توقیفی نہیں ہے، وہ توقیفی نہیں ہے۔ ابھی آغا نے ثابت کر جی جی بالکل ہے، بالکل یہ ابھی آغا نے ثابت کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اب یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا، آپ دیکھیں شخصیت میں ایسا ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جیسے ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں، جی جی لیکن جب آپ ان کی مثالیں سنو تو لگتا ہے ان سے بچکانا کوئی اور نہیں۔ جی جی آقا، اس کے اندر ایک جناب نے مثال دی تھی، ہاں میں اسی مثال پہ آ رہا ہوں۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں مثال یہ دی تھی کہ تشہد جو ہے وہ توقیفی ہے، جی ٹھیک ہے، بس اتنا ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے مغرب کی 3 رکعت ہے تو آپ 4 نہیں پڑھ سکتے، جی ٹھیک ہے، بالکل یہی مثال دی تھی، یہی مثال دی تھی۔ مغرب کی 3 ہے تو آپ 4 نہیں پڑھ سکتے۔ جی میں کہوں گا سرکار، اگر مغرب کی 3 ہے تو 4 نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک اسی طرح سے اگر مغرب کی 3 ہے تو 2 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر نہ بڑھا سکتے ہیں تو نہ گھٹا سکتے ہیں، جی نہ بڑھا سکتے ہیں تو نہ گھٹا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک گھٹانے کا سوال ہے، جہاں تک گھٹانے کا سوال ہے، اور اگر صرف تشہد کی بات کرے تو پچھلے یا اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں آغا نے ایک گواہی کی اجازت ہے یہ بھی بتایا تھا، جی تو اگر تشہد ویسا توقیفی ہوتا جیسا تم بتا رہے ہو جی تو مولا نے تو ایک گواہی کی بھی اجازت دی ہے، جی مگر پھر وہی ساری بات ہے کہ تم میں ہمت ہے تو تم ایک گواہی دے کر بھی نماز پڑھ کے بتاؤ۔ تو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، جی تو جس طرح سے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، تو شیعت میں بھی 3 گواہی ہے۔ جی ایمان مکمل ہی تیسری گواہی سے ہوتا ہے، دین مکمل تیسری گواہی سے ہوتا ہے، نماز مکمل تیسری گواہی سے ہوتی ہے۔ تو جب 3 گواہی ہے تو تم نے پھر کیسے یہ کر دیا کہ دو شہادتیں؟ جی 2 گواہی کو تم نے کہاں سے لے کر آ گئے؟ جی بھائی ظاہر سی بات ہے 3 کا 4 نہیں کیا جا سکتا ہے تو 3 کا 2 بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مسلسل ہم چیلنج کرتے ہیں، آپ ہی کی دلیل ہے، آپ ہی کی مثال ہے، آپ ہی کی مثال کی بات ہے کہ کاٹ ہو رہی ہے۔ بالکل سامنے کی بات ہے، جو عوام کنفیوز ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، تو اور بہت سے لوگ بہت سی جگہوں پر 2 ہی گواہی دیتے تھے، 2 ہی گواہی دیتے تھے۔ تو واضح کر دیا پچھلی مرتبہ آغا محسن نے بھی، اور آج کی اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ اگر معین ہوتا تو لوگ قتل کر دیے جاتے۔ تو تقیہ میں 2 گواہی کی اجازت ہے، بس یہی ہے، یہ عوام کے لیے بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ 2 گواہی جو ہے وہ صرف تقیہ میں تھی، اس کے بعد کل بحسن علم تھا، جو تمہارے علم میں احسن ہو سب سے بہتر ہو تم اس کی گواہی دو۔ اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا چیلنج اب ہمارا ان کے لیے، تو کتنے سارے چیلنج تھے، آج ایک چیلنج اور کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے کہا توقیفی ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیں گے توقیفی ہے، تشہد میں ذکر توقیفی، اگر آپ کہتے ہو کہ صرف 2 ہی شہادتیں ہیں ہم مان لیں گے۔ کسی حدیث کسی آیت میں ہم کو بتا دیں، جی کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں لفظ توقیفی کا ذکر آیا ہے؟ ہم نے جتنی بھی باتیں ہم نے اب تک جتنے بھی دعوے کیے آگا، ہم نے وہ سارے کے پیچھے دلیل پیش کی، جی کوئی بھی صرف دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، جی بنا دلیل کے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اور اگر ناظرین کو بھی لگتا ہے کہ ہم نے اب تک ایسا کوئی دعویٰ کیا جس کی دلیل پیش نہیں کی ہے تو وہ نیچے کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی بھی دلیل پیش کریں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو جس طرح سے ہم اپنے دعوے کے ساتھ دلیل پیش کر رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو یہ رٹا لگائے رکھے ہو کہ توقیفی ہے توقیفی ہے توقیفی ہے، یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل تو پیش کرے نا۔ کسی آیت میں کسی حدیث میں ہمیں لفظ توقیفی دکھا دے، کسی آیت میں کسی حدیث میں لفظ توقیفی دکھا دے، بات ختم۔ جی بالکل اصل میں یہ یہاں پر ایک بات کہنا بہت ضروری ہے کہ بہت سے ناظرین کے لیے یہ بات بالکل آغا محسن کی چونکانے والی ہوگی کہ بھائی سب مل کے ایک ہی زبان بول رہے ہیں تو کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کیسے؟ نماز توقیفی عبادت ہے، اس کے ارکان توقیفی ہیں، جس کی ڈیٹیلز اگلے ایپیسوڈ میں آپ سنیں گے انشاءاللہ تھرسڈے کو۔ لیکن جو آغا محسن نے چیلنج کیا وہ یہ تھا کہ تشہد توقیفی سے مراد تشہد کے اندر کا ذکر جو ہے وہ توقیفی ہو، کیونکہ وہ
ایکچولی بتا یہی رہے ہاں ایکچولی بتائیے توقیفی ہے لہٰذا اور صرف 2 گواہی ہے یہ وہی چوری کر رہے ہیں، ہے یہ اور بتائیے رہے توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تشہد ہے، اس میں ہم 2 تشہد ایڈ، فار ایگزامپل 4 رکعت کی نماز میں 2 تشہد ہے تو ہم تیسری رکعت میں اپنی طرف سے تشہد ایڈ نہیں کر سکتے، یعنی ایسے نہیں ہر رکعت کے بعد ایک تشہد پڑھ لیں، جی جیسے 2 اور 2 کے بعد پڑھنا ہے نا، وہی ہے کہ بھائی گواہی دینے کا ہمیں بڑا شوق ہے تو لائیے ہم پہلی میں بھی دے دیں اور تیسری میں بھی دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے، لیکن جو یہ ظاہر کر رہے ہیں وہ توقیفی نہ قرآن سے یہ ثابت کر سکتے ہیں اور نہ حدیث سے، تو یہی ہمارا چیلنج ہے ثابت کہ توقیفی کا ذکر، تشہد کا ذکر توقیفی ہے، یہ ثابت تشہد توقیفی ہے، اس کا ذکر توقیفی، اس کا ذکر توقیفی ہے، وہ ثابت کریں۔ جی بالکل۔ اچھا ہم نے پچھلی بار جو کیا تھا وہ اور یہ چیلنج مل گئے بالکل، جی کہ اللہ کیا کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان تنازع ہو، ڈسپیوٹ ہو کسی میٹر میں، جی تو گو بیک ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن کی طرف اینڈ دا میسنجر آف اللہ، قرآن کی طرف جاؤ، رسول کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی طرف جاؤ اور شہادتین لا کر دکھاؤ، یہ دکھا نہیں سکتے قرآن میں شہادتین لفظ جس پر اتنی ضد کر رہے ہیں، جی، اور رسول کی طرف جاؤ اور لا کے دکھاؤ کہ تشہد میں شہادتین توقیفی ہے، ان لفظوں میں لا کے دکھائیں، تو نہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ ایپیسوڈ بند کر دیں گے، ہم آگے بھی کہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ اس کا پروپیگیشن شروع کر دیں گے، جی ہاں کہ بالکل، بھائی مولا نے کہا کہ ہے، ہم خود جو ہے وہ 3 گواہی دیتے تھے، نہیں دینی چاہیے، ہم غلط تھے، ہمیں جو ہے وہ فلاں صاحب نے رائے حق بتا دیا کہ مولا کی حدیث جو فلاں صاحب نے بتایا، ہم ان کے فوٹو کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اپنے اس چینل پہ دکھائیں گے۔ جی اچھا مولا کی یہ شکایت بھی ہے کہ لوگوں نے ولایت کو خفیف بنا دیا، ہلکا بنا، بنا دیا، ذکر کیا تھا اس کا کسی جی ایپیسوڈ میں، تو ان ساری چیزوں تو بالکل صاف ثابت ہوتا ہے کہ تشہد جو ہے وہ توقیفی نہیں ہے، فکس نہیں ہے، ذکر تشہد جو ہے وہ توقیفی نہیں ہے، فکس نہیں ہے، اور مولا کی اجازت ہے کہ آپ جو ہے احسن اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر محسن اللہ کے تقرب سے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں، تو پھر یہ ولایت کے اوپر اتنا زور کیوں؟ دیکھیں بہت جو ہے وہ بہت اہم سوال آپ نے کیا، ولایت پر اتنا زور اس لیے کیونکہ اللہ کا تقرب بھی ولایت سے ہی حاصل ہوتا ہے، واہ واہ واہ، ولایت سے ہی اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ جی 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 جی، چلیں ایک بات اپنے سے پیش کرنے سے بہتر ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ہم بالکل واضح طور پر آپ کو مولا کی طرف سے پیش کریں۔ یہ ناظرین دیکھیں آپ اپنی کمپیوٹر اسکرین پر اصول کافی، ٹھیک ہے، اصول کافی پہلی جلد، عربک میں پہلی جلد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، اس بات کی کوئی حیثیت نہیں عباس صاحب، جی مولا کیا کہتے ہیں اس کی حیثیت ہے۔ جی ناظرین آپ دیکھیں آپ کی اسکرین پر حدیث نمبر 5، یہ پوری طرح سے آپ کی اسکرین پر آ گئی حدیث نمبر 5، یہاں سے دیکھیں، عن ابی صباح الکنانی، جی یہ روایت ہے ابی صباح الکنانی سے، عن ابی جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد، قال سمعته يقول والله ان في السماء لسبعني صفا من الملائكة لو اجتمع اهل الارض كلهم يحصون عدد كل صف منهم ما احصوهم وانهم ليدينون بولايتنا۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ دیکھا آپ نے کیا فرمایا مولا نے، فی السماء لسبعین۔ اب یہ ترجمہ بھی جو ہے میں الکافی اردو سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ اردو جو ہے وہ اب آپ کے سامنے کھولتے ہیں، اردو میں دوسری جلد،
شافی اور یہ دوسری جلد دیکھیں ناظرین، دوسری جلد، یہ وہی 5ویں حدیث ناظرین آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، یہ عربک جو ابھی ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ اردو ترجمہ آپ کے سامنے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کیا سنا کہ امام فرماتے ہیں کہ واللہ آسمان میں، جی آپ کی اسکرین پہ پہلے ٹھیک سے آ جائے پوری طرح سے، 1 منٹ، جی اب بہتر، جی کیا مولانا ارشاد فرمایا کہ واللہ آسمان میں ملائکہ کی 70 صفحے ہیں، آسمان میں ملائکہ کی 70 صفحے ہے، اگر تمام اہل زمین جمع ہو کر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ آسمان میں ملائکہ کی 70 صفحے ہے، تمام اہل زمین جمع ہو جائیں اور شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ کیا شمار نہیں کر سکتے؟ یہ کہ سب تقرب حاصل کرتے ہیں ہماری ولایت سے۔ یہ زمین کی بات ہی نہیں ہو رہی ناظرین، یہ بات ہو رہی ہے آسمان کی۔ جی تو جب آسمان میں ملائکہ، کون سے ملائکہ؟ معصوم ملک جو بے گناہ ہے، جن سے گناہ ترک اولا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ ملک بھی ترک اولا ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، جن سے کوئی گناہی معصوم فرشتے ہیں، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو وہ معصوم فرشتے جب تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اہل بیت کی ولایت سے تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ کیسا خطاکار مولوی ہے کہ جو اہل بیت کی ولایت کے ذریعے تقرب حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل سامنے کی بات ہے 5ویں سرکار، جی 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 کہ ملک بھی جو ہے وہ عرش پہ تقرب ولایت کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ جی 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 تو جب ملک بھی ولایت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، بالکل ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ولایت ہی کے ذریعے تقرب حاصل کیا۔ بالکل بالکل۔ سبحان آقا جیسا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے ہماری ولایت کو خفیف بنا دیا، تو اس کے بارے میں کچھ ناظرین کے لیے عرض کریں گے آپ؟ میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں، والیوم نمبر 23 بہار کی، آپ کو زحمت ہوگی، وہاں سے آغا محسن تھوڑی سی زحمت جی جی 1 منٹ یہاں سے 2 کتاب پہلے نکال لیں۔ والیوم 23 جی، ہم نے اس میں ناظرین کے لیے پہلے ہی حوالہ نکال رکھا ہے۔ یہ ناظرین کی کمپیوٹر اسکرین پر بہار الانوار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی المجلد الثانی عشر، یہ دیکھیے آپ، یہ اس کے پیج نمبر اسکرین پر آپ دیکھیں 64 غور سے دیکھیں ناظرین اسے، بہار والیوم 22، ٹھیک ہے۔ ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ جو اس وقت بیٹھ کر ائمہ کی ولایت کی گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں محمد اور آل محمد کی ولایت کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں مولا کی وہ شکایت پیش کرتا ہوں، 4تھی حدیث آپ دیکھیے، ٹھیک ہے، آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر یہ آ گئی 4تھی حدیث، ٹھیک۔ یہ حدیث ہے
عن حسین ابن زید عن جعفر عن ابیہ عن علی اور الحسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ افترض خمسا ولم یقترض الا حسنا جمیلا. یہ حدیث ہم پیش کر چکے ہیں پہلے کافی سے انہی لفظوں میں کہ اللہ نے 5 چیزوں کو فرض کیا اور اللہ نے کچھ فرض نہیں کیا مگر جو حسن ہے اور جمیل ہے، یعنی جو اچھا ہے اور خوبصورت ہے. دا گڈ اینڈ دا بیوٹیفل. ٹھیک ہے. الصلاۃ نماز. تو ناظرین نماز پڑھیں. نماز از حسن اینڈ نماز از جمیل. اور کیوں پڑھیں نماز؟ کیونکہ نماز ہی میں تو تشہد ہوگا. تشہد میں اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو ولایت کی گواہی دینے کے لیے نماز پڑھیے. اور ابھی آغا محسن نے بہت زبردست حدیث پیش کی کہ ملائکہ تقرب الہی حاصل کرتے ہیں کائے سے؟ ولایت سے. اچھا اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ رہتے کہاں ہے ملائکہ؟ زمین پہ نہیں رہتے، رہتے بھی اللہ کے نزدیک ہیں. اللہ کے عرش کے نزدیک. اللہ تو ہر جگہ ہے ویسے. اللہ کے عرش کے نزدیک رہتے ہیں، یعنی ملائکہ کو اللہ کے قرب میں رہنے والا قرار دیا جاتا ہے. یعنی ملائکہ کہہ رہے تھے پہلے سے اللہ کی قربت میں رہتے ہیں، تو قربت میں رہنے والا بھی ولایت کے ذریعے قربت حاصل کرتا ہے. قربت میں رہنے والا بھائی ملائکہ میں تو جبریل بھی ہے نا. یعنی جو قرآن کی آیت لے کر نازل ہو رہا ہے جب وہ اللہ کی قربت چاہتا ہے تو ولایت کے ذریعے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس سے یہ اور یہ مقصر ملا کیا اور اس کی اوقات کیا اور فقاہت کا دعویٰ کرنا اور مرجعیت کا دعویٰ کرنا اور حدیث تقلید کے مطابق فقیہ ہونا، اس میں بہت فرق ہے. گھبرائیے مت اگر کوئی اعتراض کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے، اس کا مذاق فرشتے اڑاتے ہیں. کیسا احمق ہے، غدیر کو مان کر بھی ولایت کا منکر ہے. بظاہر ہم تو مانتے ہیں، وہ بھی حدیث ہم نے پیش کی ہے کہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی ہم تو ولایت بھی مانتے ہیں اور دشمنوں کو لعنت بھی کرتے ہیں، مگر یہ نہیں اور یوں نہیں اور ایسے نہیں اور ویسے نہیں. ٹھیک ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے. کیوں؟ بھائی ایک جملہ کہوں گا اور پھر یہ حدیث کا ترجمہ. اگر آپ کو فرشتوں والی نماز پڑھنی ہے تو ولایت کی گواہی سے پڑھیں، اور اگر ابلیس والی پڑھنی ہے تو ولایت کا انکار کر کے پڑھیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ ناظرین سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے جو 2 گواہی دیتے ہیں. ان کو تو ہم دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ ادنا تشہد سے احسن تشہد کی طرف آئیں. لیکن جو انکار کر رہا ہے اور جسارت کر رہا ہے اور ولایت کے خلاف بکواس کر رہا ہے اور اس کو علم جہالت کو علم بتا رہا ہے، اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں حدیثوں سے. کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی اس کی. بے شک بے شک. اور ویسے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، حیثیت ہوگی بھی نہیں کوئی. امام نے کیا کہا؟ 5 چیزیں. یہ حسن جمیلہ میں صلاۃ ہے پہلی، پھر زکات. آئیے اسکرین پر دیکھیے اپنی. اس کے بعد معصوم کہہ رہے ہیں والحج والصیام. یہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے، کئی بار پیش کی ہوئی. پھر امام کہتے ہیں ولایتنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی ولایت. پھر امام آگے کہہ رہے ہیں فعمل الناس باربع واستخفوا بالخامسہ. لوگوں نے 4 پر عمل کیا اور 5ویں یعنی ولایت کو ہلکا بنایا. تو یہ جو نمازی گھوم رہا ہے علی کی ولایت کا انکار کر کے، یہ ولایت کو ہلکا بنانے والا ہے. جو ولایت کو ہلکا بنائے گا اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اس کے بعد امام نے آگے بھی کہا، دیکھیں اس میں اور ایک زبردست بات ہے جس سے اور ایک دلیل قائم ہوتی ہے. واللہ لا يستكمل الاربع حتى يستكملوها بالخامسہ. اللہ کی قسم کھا کے علی ابن حسین یعنی زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین کہہ رہے ہیں، زین العابدین کہہ رہے ہیں، کوئی فقیہ، کوئی مرجع، کوئی عالم،
کوئی طالب علم، کوئی عوام کا عابد اتنا بڑا عبادت گزار ہونے کا تصور بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جسے اللہ زین العابدین کہے، جسے اللہ سید الساجدین کہے، وہ یہ ارشاد فرما رہے اللہ کی قسم، جس کے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہہ رہا اللہ کی قسم لا یستکمل الاربع، چار یعنی نماز، روزہ، زکات اور حج کامل ہو ہی نہیں سکتے حتی یستکملوها بالخامسہ، جب تک کہ اسے پانچویں یعنی ولایت سے کامل نہ کرو۔ اب اس حدیث سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر تیسری گواہی نہیں دیتے ان کی نماز بھی ناقص ہے، ان کا دین بھی ناقص ہے۔ اور جنہیں کامل نماز پڑھنا ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر ولایت کو خفیف نہ سمجھے اور نماز کو بھی کامل کریں۔ ریسرچ تو اس حدیث کی بنیاد پر یہ ہوگی کہ روزے میں دل میں ولایت تو ہونا ضروری ہے، زکات میں دل میں ولایت ہونا ضروری ہے، حج میں بھی دل میں ولایت ہونا ضروری ہے۔ کیا کہیں اظہار کی بھی روایتیں ہیں؟ جی ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن ایک چیز اور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن ایک بات جو آغا محسن نے بڑی زبردست حدیث پیش کی تھی، ابھی ایک باب جو کافی کا انہوں نے پیش کیا تھا کتاب الحجہ سے، چیپٹر نمبر 166 عربک اصول کافی سے، یہ آپ کی اسکرین پر۔ نماز اللہ کے لیے ہے، تو ابھی ثابت کر دیا کہ اللہ کی قربت بھی بغیر ولایت کے نہیں ملے گی۔ اب ہم ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اہل بیت کی ولایت اصل میں اللہ کی ولایت، ملا کی ولایت نہیں۔ کیسے پاگل ہیں، ملا کی ولایت کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اللہ کی ولایت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کے دشمنوں پہ لعنت۔ ہم نے تو چیلنج کیا ہوا ہے، دکھاؤ کہیں ولایت فقیہ قرآن میں۔ اے بھائی ایک ملا، میں آپ تو سب کو پتہ چل گیا ہے ولایت فقیہ کے بارے میں، اور اب تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ نظام کیا ہے اور کیسا نظام ہے اور کیا ہے۔ ارے بھائی قرآن کے خلاف نظام ہے، آیتیں ولایت میں کلمہ حسر انما پڑھ لکھ لو، دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کرنے والوں خود پڑھو۔ قرآن میں انما کلمہ حسر سنا نہیں ہے کیا؟ جب انما لفظ کلمہ حسر توڑ دیا تو کافر ہو گئے۔ ولایت نہیں، کلمہ حسر انما توڑا تو ولایت نہیں ملے گی، لعنت ملے گی۔ ارے نہیں بھائی آپ تو ناراض ہو رہے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کیسے چلے گی؟ تو حکومت ویسے چلے گی جیسے سلمان نے چلائی تھی۔ دکھاؤ کہیں سلمان کے لیے لفظ ولایت فقیہ۔ حکومت ویسے چلے گی جیسے مالک اشتر نے چلائی تھی، اور اس میں بھی فقیہ وہ چاہیے کہ جو حدیث تقلید کی شرائط پہ پورا اترتا ہو ہے۔ اور حدیث تقلید کی شرائط پہ پورا اترنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن نے کہا وہی کہے، جو اہل بیت نے کہا وہی کہے۔ یہ والا تو ویسے بھی نہیں چلے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ تو شطرنج جیسے حرام شرک کفر کو جائز کرتا ہے، یہ شیطان کے کھیل کو عام کرتا ہے، یہ جمل والی ملونہ کی طرح عورتوں کی فوج تیار کرتا ہے، یہ امام کی اذان میں خون بہانے کو حرام کہتا ہے۔ ازاداری کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، اس کے یزیدی کھیل کو جائز قرار دینے والوں پر لعنت بے شمار۔ اور ابھی تو ان کو ایکسپوز اللہ خود ہی کر رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے کوئی عالم ان کے خلاف نہیں بولتا، اب جو عالم نہیں فقیہ بولتا ہے تو بولتے ہیں نہیں یہ فقیہ نہیں ہے، یہ عالم ہی نہیں ہے، یہ تو MI6 کے ایجنٹ ہیں۔ آج ایک اعلان ہم کرتے ہیں، کوئی بھی علی کی ولایت والا MI6 کا ایجنٹ نہیں ہے۔ آپ سب جو مولا علی کی ولایت کی مخالفت کرنے والے اور ملا کی ولایت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، آپ سب WF6 کے ایجنٹ ہیں۔ میں آپ کو صحیح ایجنسی کا نام دے رہا ہوں، یہ WF کیا ہوتا ہے؟ ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ گئی ہے یا فقیر گئی ہے؟ کیا کہنے یہ ولایت فقیہ باطل ہے قرآن سے،
ولایت فقیہ کی حدیث دکھاؤ، خالی لفظ دکھا دو، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھیں گے، ولایت فقیہ ہے بس اتنا سا دکھا دو، فقیہ کو ولایت حاصل ہے اتنا سا دکھا دو. بے وقوف بناتے لوگوں. ارے جیسے والدین جو والد جو ہوتا ہے لڑکی کا ولی ہوتا ہے ویسے ہی ہے ولایت فقیہ ہے. اچھا پہلی بات تو گارجین کا مطلب اور ماسٹر کا مطلب نہیں سمجھتے تو لڑکی جو ہے اس کی زندگی تباہ نہ ہو، وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کرے جذبات میں، کوئی غلط جگہ شادی نہ کر لے، اس کے لیے ولایت ہے اس کو محدود، اور وہ اس کا ذکر ہے باقاعدہ. تو تم ولایت فقیہ کی بھی حدیث دکھا دو نا، جس کا حدیث میں ذکر ہے اس کے ہم تھوڑی منکر ہیں. اور وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی تعلق اللہ رسول اور اہل بیت کی ولایت سے ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پرماننٹ ولایت ہے، وہ مطلقہ ولایت ہے. اور یہ جو باپ دادا کے ولی ہونے کی بات ہے اس کو یہاں مکس کر کے جو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، تو وہ تو ایسا ہے کہ لڑکی اگر پہلی شادی کر چکی ہو اور طلاق ہو جائے، بلکہ شادی جس دن کی اس دن باپ ولی نہ رہا، تو آپ بتاؤ کہ وہ کون سا دن آئے گا جب یہ فقیہ ولی نہ رہے گا. اس سے تم پرماننٹ ولی ولایت فقیہ خرافات پوری دنیا میں پھیلا رہے اور خوب مال خرچ کر رہے. تو WF6 کے ایجنٹ، نئے نئے گیجٹس ان کے پاس، نئی نئی گاڑیاں ان کے پاس، کاروبار کچھ بھی نہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو نماز پڑھتے دکھائی نہیں دیتے تھے، جن کے چہرے پر داڑھی کبھی نہیں تھی، وہ سارے لوگ داڑھی رکھ رکھ کے اور اچانک دین کے مبلغ بن گئے. اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے لفظ بلغ کو علی کی ولایت سے مخصوص کر دیا. تو ان WF6 کے ایجنٹ سے ہوشیار رہیے، اور ہم چیلنج کرتے ہیں انہیں کہ ولایت فقیہ لفظ دکھائیں قرآن میں اور حدیث میں. اس پہ پورا انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے کہ شیعت کیا ہے اور سیاست کیا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، دین ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. ملا کی ولایت لے آئے اور اللہ کی ولایت کو نکال رہے ہیں. آپ کہیں گے اللہ کی ولایت کیسے، اہل بیت کی ولایت؟ یہ دیکھیے کافی کو آپ نے دیکھ لیا اپنی اسکرین پر. اب آپ دیکھیے اس میں کتاب الحجہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی اسکرین پر، کتاب الحجہ پیج نمبر 331. اب آپ اس میں حدیث نمبر 3 دیکھیے. واضح ہے آپ کی اسکرین پر، یہ دیکھیے آ گئی حدیث نمبر 3. اب پڑھیے آپ اسے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کئی راویوں کے نام ہیں جو آخری ہیں. ان محمد ابن عبد الرحمن ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. خدا کی قسم آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی، اہل ولایت کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی یہ قول سننے کے بعد. کیا کہنا یہ آپ دیکھیں اسکرین پر آپ کی. یہ میں عبارت چاہ رہا ہوں کہ اگلی سطر کی جو لفظ ہے وہ بھی سامنے آ جائے. یہ آ گیا. معصوم نے کیا کہا؟ ولایتنا، ہماری ولایت، ولایت اللہ، اللہ کی ولایت ہے. یہ ہماری خطابت نہیں ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے. ولایتنا ولایت اللہ التی لم یبعث نبیا قط الا بها. اللہ نے کسی نبی کو ہماری ولایت کے بغیر نبوت بھی نہ دی. جملہ کہنے دیجئے، جب علی کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، اللہ کی ولایت ہے. اسکرین سے کتاب میں نے اسکرین پہ دکھا لیا آپ کو. اب آپ نقطہ سنیے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، ولایت و نا، سب کی ولایت آ گئی. ہم سب کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. یہ حدیث دکھائی ہم نے آپ کو. جب ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے تو نماز بھی اللہ کی اور مولا علی کی ولایت بھی اللہ کی. تو اب ٹکراؤ کس بات کا ہے؟ یہ ملا ایسا دکھا رہا ہے مقصر کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی نماز میں اللہ کی
ٹکراؤ ہو رہا ہے, علی کی ولایت زبردستی داخل کی جا رہی ہے, خدا نخواستہ نعوذ باللہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 3 گواہیاں ہیں, ثابت ہے غدیر سے, بے شک بے شک ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. ایک جملہ آخر میں کہوں گا کہ جب اہل بیت کی ولایت کے بغیر کسی نبی کی نبوت بھی کچھ نہیں ہے. وہ ناظرین جو لفظ نبی اور رسول سے پوری طرح واقف نہیں, ان کے لیے عرض کر دوں, ہر رسول نبی پہلے ہوتا ہے, مگر نبیوں میں سے چن کر 313 رسول اللہ نے بنائے, اور اس میں سے 5 اولو العزم ہیں. تو یعنی یہاں پر 1,24,000 انبیاء کی بات ہو رہی ہے, جس میں نبیوں کا سردار بھی شریک ہے. اللہ اکبر. جب اہل بیت کی ولایت کے بغیر نبیوں کی نبوت کی کوئی حیثیت نہیں, تو ملا کی نماز کی کیا حیثیت ہوگی؟ اسے نماز پہ کھلتا ہے اسم حیدر کا, اسے نماز پہ کھلتا ہے اسم حیدر کا, قسم خدا کی یہ ملا فریب دیتا. تو دیکھ سجدے میں کھا کر بچا گئے سجدہ, علی کا نام تشہد کو زیب دیتا. نعرہ پلایا, نعرہ پلایا, نعرہ پلایا, یہ جو ولایت کی مخالفت کر رہے ہیں, آج اس میں ایسے خبیث ہوتے ہیں, مسکرا مسکرا کے مخالفت کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے, مذاق اڑا رہے ہیں. استغفر اللہ. ارے تمہارا کیسا مذاق بنے گا قبر میں جا کے دیکھنا, ذرا کیسا مذاق بنے گا حشر میں جا کے دیکھنا. مولا کی ولایت, شہنشاہ ولایت کی ولایت, خدا کی قسم جتنے بھی ہم پروگرام کر ڈالیں, یہ تو 11واں ایپیسوڈ ہے, اگر ہم 11 لاکھ ایپیسوڈ کر جائیں, 11 کروڑ ایپیسوڈ کر لیں, تو خدا کی قسم ان کے ولایت کی واو کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. علم کا دعویٰ کیا چیز ہے, ان کی بارگاہ میں کمال تو یہ ہے کہ نجف میں رہ کر شہنشاہ نجف کی ولایت کے خلاف, یہ تو قسمت کی بات ہے. نبی کا صحابی یمن میں ہے, تو سرکار کہہ رہے ہیں کہ یمن سے ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کیا ہے ویسے کرنی پہنچ گئے نا, اور نبی کے ساتھ دفن ہے. مگر آپ بہتر جانتے ہیں, نبی کی بزم میں بیٹھے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے یہ منافق ہے, لعنت بھیج رہا ہے اللہ. ٹھیک ہے, تو ولایت کی مخالفت جو ہے وہ بہت غلط. بالکل بالکل بالکل. اور ماشاءاللہ سے آج آپ لوگوں نے بہت اچھے اشعار آغا محسن نے پیش کیے, بالکل آپ نے بھی پیش کیے, اور مومنین کے چہرے آج بالکل شاداب ہیں, ناظرین بھی ہمارے خوب مسکرا رہے ہیں, خوب ہنس رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں کوئی کسی کی مخالفت کرنے سے کسی بھی علی والے کا کانفیڈنس کم نہیں ہوتا, جی ٹوٹتا نہیں, بلکہ وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے, وہ اور طاقتور ہو جاتا ہے, وہ اور علمی طور پر آگے بڑھ جاتا ہے. اور وہی ہوا. اور الحمدللہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اہل بیت کی خوشی میں خوشی منانے سے, اور ان کے غم میں غم منانے سے, کہ ہم ان کی پرواہ بھی کریں. ہم نہیں کرتے. بس آخر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ خاص شب ہے شہزادے کی آمد کی, لہٰذا تبسم کے حوالے سے جو خوشیاں آج دنیا میں بکھری ہوئی ہیں, جو پھولوں میں تبسم ہے وہ اسی شہزادے کی وجہ سے, چاندنی بکھیر کے مسکراتا ہے وہ اسی شہزادے کی وجہ سے, سورج جب روشنی دے کے مسکراتا ہے تو اسی شہزادے کی وجہ سے, بے شک بے شک. قبر جب مومن کے آنے پر مسکراتی ہے تو اسی شہزادے کی وجہ سے, ملک الموت جب مومن کا چہرہ دیکھ کے مسکراتا ہے تو اسی شہزادے کی مسکراہٹ کی وجہ سے, حشر میں جب آئیں گے اور آپ مسکرائیں گے تو اسی شہزادے کی وجہ سے. اور الحمدللہ اللہ نے آپ کے لیے غم بھی مخصوص کیا اور خوشی بھی مخصوص کی ہے. غم مولا حسین کے حوالے سے, اور خوشی جیسے ہی یہاں نام علی آیا آپ مسکرانے لگے, اور جو مقصر ہے وہ تل ملانے لگا, بل ملانے لگا ہے. تو یہ جو خوشیاں ہیں پوری دنیا میں جو بکھری ہوئی ہیں, خدا کی قسم یہ کس کا صدقہ ہے. دور فرحت تمام ہو جاتا, دور فرحت تمام ہو جاتا, اور غم کو دوام ہو جاتا. رن میں اصغر اگر نہیں ہنستے ہر تبسم حرام.
تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ تھا ہمارا 11واں ایپیسوڈ ولایت نماز کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 13 رجب کو مولا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے نور کے نزول کے شب میں ایک بہت ہی عالیشان جشن کا پروگرام لے کر، اور ساتھ میں ہمارا ولایت نماز کا 13واں ایپیسوڈ بھی ہوگا اس دن، یعنی 2.5 گھنٹے کا تقریباً اس دن انشاءاللہ تقریباً ایپیسوڈ ہوگا. 2.5-3 گھنٹے. تو بالکل آپ سے گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کو بھی اور آنے والے ہمارے نیکسٹ ٹو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ایپیسوڈ کو اور آنے والے اور ایپیسوڈز کو، سبھی ایپیسوڈز کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک پہنچائے. اور ہم ختم کریں اس کے پہلے میں گزارش کرتا ہوں آقا سے کہ مولا کی دعا پڑھے تاکہ ہم آپ سے اجازت لے سکیں. جی ناظرین، میں دعا پڑھنے سے پہلے ایک گزارش کر رہا ہوں تمام ناظرین سے. ہمارے خاص طور سے کچھ بھائی تھے جو پہلے نیگیٹو کمنٹس کر رہے تھے، اب الحمدللہ وہ کافی پازیٹیو کمنٹس. الحمدللہ ہم تمام ناظرین سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت غور سے ان ایپیسوڈز کو سنیں. ہم نے کہیں بھی کسی پر بلا وجہ حملہ نہیں کیا، کوئی بھی بات بے دلیل نہیں کی ہے. ساری بات قرآن کی آیت اور معصومین کے فرمان کے مطابق کی ہے. جب قرآن ہے، معصوم کا فرمان ہے، تو پھر کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ اس پر تحقیق کریں، غور و فکر کریں، بلا وجہ ولایت کی مخالفت کر کے اپنے کو ہلاک نہ کریں، کیونکہ ولایت ہی کے صدقے میں پوری کائنات ہے اور ولایت ہی کے صدقے میں جنت بنی ہے. مخالفت کرنے والوں کے لیے صرف جہنم بنی ہے. تو ہم جو ہے وہ اگر کبھی کبھی سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ جو شخص ولایت کے خلاف بولتا ہے اس سے اللہ نے بھی سخت لہجہ اختیار کیا. آئیے مل کر ہم شہنشاہ ولایت کے وارث سرکار امام زمانہ کی بارگاہ میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بشری پیکر میں ظاہر ہونے کی شب کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلني من أنصاره وعوانه وشيعته ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.